بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين وإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونور الله مرقده ونفعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. محترم حضرات علماء کرام، آج 19 رجب المرجب آپ کے علاقے میں یہ جو جامعہ ہے جامعہ عبداللہ ابن مسعود الاسلامیہ، اس میں ختم بخاری شریف کی یہ آخری سالانہ تقریب بابرکت تقریب ہے. میرے لیے بڑی سعادت ہے، میں اللہ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں. اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آپ حضرات کے درمیان ختم بخاری کی اس حدیث پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت اللہ نے بخشی. میں اپنے رفیق محترم حضرت مولانا جناب رفیق میر صاحب ادام اللہ فیوزہم وطال اللہ بقاءہم، انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہ سعادت بخشی، فجزاہم اللہ احسن الجزاء. ختم بخاری کی اس تقریب میں میں اس حدیث کے بارے میں ہی دو ایک باتیں عرض کر دوں گا، لیکن پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس جامع کتاب کے بارے میں بطور تعارف کے چند باتیں عرض کر دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، اور یہ اتفاقات اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بہت سارے زندگی میں بڑے اتفاقات اور مبارک واقعات سے نوازا ہے. تو نام میں بھی ایسا کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نبوت، آپ کا نام گرامی محمد ہے، سلسلہ نبوت آپ کا اسماعیل ہے، اور پھر حضرت ابراہیم ہے. یہی نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا.
محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، بخارا ازبکستان کے شہر بخارا کے اصل رہنے والے ہیں۔ ان کی ولادت 194 ہجری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا بچپنے ہی سے بہت سارے کمالات سے نوازا۔ پیدائش بھی تو جمعہ کے دن، جمعہ نماز کے بعد، مبارک جمعہ کے دن، اور 194 کے بعد سے بڑی محنت اور مشقت آمیز زندگی گزاری ہے طلب حدیث میں، اور 256 میں انتقال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر دیا کہ ان کے بڑے کمالات ہیں کہ ان کے والد اسماعیل کا جب انتقال ہوا تو اپنے ساتھی کلاس فیلو ابو حفص کبیر جو حنفیہ کے بڑے ترجمان ہیں، ان کو کہا کہ دیکھو میں جو کچھ وراثت پیچھے چھوڑ جا رہا ہوں واللہ تمہیں گواہ بناتا ہوں، اس میں 1 روپیہ 1 آنا مشتبہ نہیں ہے، پورا کا پورا حلال ہے۔ اس حلال کمائی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محنت کی، اسفار کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد آپ کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ محترمہ نے بڑی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، رات کو تہجد میں اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ والدہ محترمہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بینائی واپس لوٹائی، اور والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور یہ بشارت سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لخت جگر کی بینائی لوٹا دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 210 میں سب سے پہلا سفر جو کیا باہر تو وہ حرمین شریفین کا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، پھر اس طرح سفر کرتے حدیث حاصل کرتے کرتے، بہت مختصراً ہی عرض کروں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 210 سے 217 تک یہ بڑے ملکوں کے سفر کیے حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور 217 سے 233 تک 16 سال تک یہ صحیح بخاری تالیف فرمائی، اور پھر 233 سے لے کر 256 تک 23 سال تک صحیح بخاری طلبہ کو پڑھاتے رہے، اور 16 سال تک یہ جو صحیح بخاری لکھتے گئے۔ ہم تو 2-4 مہینوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کتاب لکھ مارتے ہیں، تو بہت 16 سالہ محنت اسفار میں، اور وہ بھی کیسا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قل هو اللہ کی طرح 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد سندوں کے ساتھ، کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر ان 3 لاکھ احادیث سے چھانٹی کر کر کے حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور پھر جب ایک مسودہ تیار ہو گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر روضہ اقدس پر آئے، ریاض الجنہ میں بیٹھے رہتے تھے، اپنے قیام گاہ سے روزانہ غسل کر کے نکلتے، ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھتے، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، اونگ سی آتی اللہ کی طرف سے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، یا رسول اللہ اس عنوان کے تحت یہ حدیث لکھنی ہے، لکھ لوں؟ آپ فرماتے بالکل لکھ لو۔ عنوان بیداری میں قائم کیا یہی ترجمۃ الباب، اور اس کے ذیل میں حدیث لکھ لیتے، پھر آگے نہیں، اگلے دن پھر دوبارہ غسل کر کے آتے اپنی قیام گاہ سے،
ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھتے اور ترجمہ عنوان قائم کرتے، پھر حدیث لکھنے کے لیے پھر تھوڑا سا سر نیچے کر لیتے، غنودگی اور نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال تک اس طرح حدیثیں جمع کی۔ اور پھر صحیح بخاری شریف کا سب سے بڑا اعزاز کہ ایک تو پوری امت کے بڑے بڑے محدثین، جو وقت کے بڑے محدثین ہیں، انہوں نے ان کی صحت کو پرکھا، ہر حدیث کے راویوں کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد چھان کر کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور صرف امت کے نہیں، اس امت محمدیہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر تصدیق کر دی۔ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی دور کے محدث ہیں، فرماتے ہیں میں ایک موقع پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور اس دوران مجھ پر نیند طاری ہوئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان سے کہا، ارے ابو زید، الی متی تدرس کتاب الشافعی، تم امام شافعی کی کتاب الام، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے لیکن فقہ زیادہ ہے، تم وہ پڑھتے رہتے، کب تک پڑھتے رہو گے؟ وما تدرس کتابی، میری کتاب نہیں پڑھتے ہو؟ ابو زید مروزی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کتابوں کا، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع محمد ابن اسماعیل البخاری، میری کتاب۔ یعنی اس مجموعے احادیث شروع 1 نمبر سے لے کر 7563 احادیث پر یہ ختم ہو رہی ہے۔ 97 کتاب ہے صحیح بخاری میں، اس میں یہ آخری باب ہے، آخری باب کی یہ آخری حدیث 7563 حدیث آج آپ پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام 7563 احادیث کہ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعتیں ہر حدیث پر پڑھی ہے، 14,000 رکعتیں، بلکہ 5 اور 15,000، سبحان اللہ۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق یعنی مہر لگا دی کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری ہی احادیث ہے۔ اور صحیح بخاری کو ان 2 خصوصیات کے بعد تیسری بڑی خصوصیت کہ پہلی خصوصیت تمام امت کے محدثین نے اس کی صحت کو قبول کیا ہے، دوسری بڑی خصوصیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف براہ راست کر دی ہے، تیسری بڑی خصوصیت قرآن کریم کے بعد یہ واحد وہ کتاب ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر ایک محدث نے 1040 ہجری میں وفات ہے، محمد علی الصدیقی المکی الحجازی، جنہوں نے ریاض الصالحین کی شرح لکھی ہے، دلیل الفالحین شرح لکھی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے اندر بیٹھ کر ایک ہی دن میں اس بخاری کا ختم کیا۔ قرآن کریم کے بعد یہ اعزاز کہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر صحیح بخاری پوری پڑھ ڈالی، انہوں نے اپنے لیے یہ اعزاز سمجھا، لیکن یہ اعزاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جامع کو بھی حاصل ہے۔ عرض کر رہا تھا اس کی سب سے بڑی خصوصیت اور چوتھی بڑی خصوصیت اسی صحیح بخاری کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب 233 ہجری میں اس کی تالیف سے فراغت پالی، پھر خود پڑھانا شروع کر دیا۔
تو 90,000 طلبہ کو خود براہ راست امام بخاری نے یہ 23 سال تک صحیح بخاری پڑھاتے رہے، اور کتنے طلبہ؟ 90,000 طلبہ کو پڑھایا۔ تب سے آج تک امت میں بطیر اکابرین نے یہ آزمایا ہے کہ صحیح بخاری کا ختم مصائب سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ برکتہ ومضجعہ، ہم نے وہاں حفظ کیا ہے، اور حفظ کے دوران بھی دیکھا ہے ہندوستان میں جب حالات بہت زیادہ کچھ ناگفتہ بھی ہوا کرتے تھے فسادات کے حوالے سے یا اور کچھ مصائب آ جاتے، تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اور ہمارے ڈابیل میں بھی اور دیگر مدارس میں بھی ان کے 30 پاروں کا ختم ہوا کرتا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کا ختم بھی بہت ساری برکات کا حامل ہے۔ ہمارے بر صغیر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ختم بخاری پر دعاؤں کا اور تبرکات کا پانی دم کروا کر مریضوں کو پلانے کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا۔ بہرکیف تو صحیح بخاری شریف کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیح بخاری کو بڑی قبولیت سے نوازا ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس جامع صحیح بخاری کے بارے میں یہ تعارفی تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا، جس سے آپ کو صحیح بخاری شریف اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا کچھ اندازہ ہو جاوے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس جامع بخاری کو آخری یہ جو باب ہے، جو عنوان بڑا جلی عنوان جس کو کہتے ہیں کتاب التوحید کے آخری باب ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ظاہر ہے یہاں اتنی تفصیلات کا موقع نہیں کہ حدیث کی سند پر اور اس پر بحث کی جائے۔ مختصراً اس حدیث کے مضمون کے بارے میں 3 باتیں عرض کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کتاب کا آغاز جو فرمایا تو کتاب بدء الوحی سے فرمایا۔ کیف کان بدء وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں وحی کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوا، یہ وحی کیسے آتی تھی، کون وحی لے کر آتا تھا، یہ کہاں وحی لے کر آیا، اس کا طریقہ کیا تھا، جبریل وحی لاتے وقت کیا آواز کرتے تھے، یہ پوری کیفیات کا بیان ہے۔ شروع امام بخاری نے پہلے اسی کو بیان فرمایا، لیکن اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو حدیث بیان کی ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، وہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا باب کتاب بدء الوحی، پھر اگلا باب کتاب الایمان، یہ ہوتے ہوئے 97 والا باب یہاں آخر میں بیان کیا ہے کتاب التوحید، اور شروع میں حدیث لے آئے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور اخیر میں حدیث لائے ہیں وزن اعمال کے متعلق۔ بس اتنا یا عرض کر دینا ہے کہ شروع میں تو وحی کے آغاز کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لائے ہیں، اور پھر کتاب الایمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ صحیح پورے دین کی بنیاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد اور آغاز بھی
وہی سے ہے. سب سے پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا آغاز ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری کا آغاز بدل وحی سے کیا. پھر چونکہ عقائد کا پہلا نمبر آتا ہے تو ایمانیات کو بیان فرمایا، اور آخر میں بہرحال چونکہ توحید، کتاب التوحید، یہاں آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ وہ عقائد بیان فرما رہے ہیں جن میں دوسرے باطل فرقوں نے اختلاف کیا ہے. ایسے عقائد، ایسے احادیث بیان فرما رہے ہیں تاکہ باطل، اہل باطل پر اور عقل پرستوں پر رد ہو جائے. آج کی حدیث بھی اسی حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عنوان میں 2 باتیں بیان فرمائے ہیں اور حدیث میں پھر ایک بات، کل 3 باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں بیان فرمانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ روز قیامت اعمال تولنے کے لیے ترازو جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، یہ ترازو قائم کی جاوے گی. اب اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ ظاہر ہے یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے. ترازو قائم کی جاوے گی روز قیامت، میدان محشر میں ہر بندے کو بتایا جائے گا تیرے یہ اعمال کا وزن کیا ہے، اور تاکہ ہر ایک کو علم ہو جائے کہ ہر بندے کے اعمال کا وزن کیا ہے. اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو علم نہیں ہے. اللہ تو عالم بذات الصدور ہے. اللہ تو وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، رات کے اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں، گھنے جنگل میں اگر تو پتا بھی گر جائے، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کو اندھیرے میں، جنگل میں گرنے والے پتے کا بھی علم ہے، تو بندے کے اعمال کا علم نہیں ہوگا؟ تو پھر وزن ترازو قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے عقلی طور پر اگر سوچا جائے تو ترازو قائم کرنا عقل میں نہیں آتا. اس لیے قرآن کریم نے بھی واضح بیان فرمایا کہ ہم روز قیامت ترازو قائم کریں گے. ہمیں علم ہے، لیکن اے بندے تجھے یہ بتلانے اور جتلانے کے لیے کہ تیرے اعمال کیا ہیں، ان کا وزن کیا ہے، یہ اتمام حجت، تاکہ تجھے خود اپنے اعمال کے بارے میں پتہ چل جائے. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ اور ترازو کے پاس کھڑے رہ اور وزن کراتا جا اور اپنی رپورٹ لیتا جا کہ تو مجرم ہے یا صالح ہے، نیکوکار ہے یا بدکار ہے، تو کامیاب ہے یا ناکام ہے، یہ خود تجھ پر واضح ہو جاوے گا. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلانے کے لیے یہ باب باندھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم کی جاوے گی. اور فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے تمام اعمال اور اقوال تولے جاویں گے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قسطاس یا قسطاس، یہ رومی زبان میں، روم جو اٹلی کا دارالخلافہ ہے، اٹالین زبان میں جہاں الامان والحفظ آج کل وبائی امراض کا زیادہ حملہ ہے، یہی اس رومی اور اٹالین زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس ترازو کو کہتے ہیں. ترازو عدل قائم کرنے کے لیے
عدل بتلانے کے لیے، انصاف بتلانے کے لیے ترازو ہوا کرتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تائید میں آگے بتلایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ قسط مقسط کا مصدر ہے، ایک علمی طور پر یہاں بات شارحین حدیث نے نقل کی ہے کہ قسط یہ قسط یقسط ضرب یضرب سے آتا ہے، لیکن ضرب یضرب سے آنے کی بنا پر، عوام کے لیے نہیں لیکن اہل علم کے لیے اپنا سبق پورا کرنے کے لیے، کہ قسط یقسط باب ضرب دونوں ہیں لیکن مصدر اس کا قسطن و قسوطن آتا ہے ظلم کے معنی میں، اور قسط یقسط قسطن کے معنی میں بکسر القاف اگر ہو تو عدل کے معنی میں آتا ہے۔ اب اگر قسط یقسط قسطن ہو تو ظلم کا معنی تو فرق کیا جائے گا، قسط یقسط قسطن آ جاوے تو انصاف کا عدل کا معنی فرق کیا جا سکتا ہے مصدر سے، لیکن اسی کا اگر اس میں فاعل مجرد میں لایا جائے عادل تو کیسے پتہ چلے گا یہ عادل؟ کیا قرینہ ہے کہ یہ عادل یہ انصاف کے معنی میں ہے، آیا ظلم کے معنی میں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطے کو حل کرنے کے لیے فرما رہے ہیں قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، ورنہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ عادل کا مصدر قاسط کا مصدر قسط ہے، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا۔ یہ بتلانے کے لیے کہ اگر مجرد میں اس میں فاعل ہو قسط یقسط قاسط تو یہ ظلم کے معنی میں ہوگا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ اور اگر مزید سے اس میں فاعل ہو مقسط تو یہ انصاف کے معنی میں ہوگا، ان اللہ یحب المقسطین، اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقسطون علی منابر من نور، انصاف کرنے والے عدالتوں میں انصاف کرنے والے روز قیامت نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو قاسط اللہ تعالیٰ کی صفت قاسط نہیں ہے، اللہ کی صفت مقسط ہے، اسماء حسنہ میں سے قاسط نہیں ہے بلکہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے مقسط ہے، وہو المقسط یہ انصاف کرنے والا۔ اس علمی بات کو اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ القسط مصدر المقسط بیان فرما رہے ہیں، وَيُقَال القسط مصدر المقسط وَهُوَ العادل، وَهُوَ العادل کہ مقسط کا معنی کیا ہے؟ یہ عادل ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور بہرحال قاسط جو ہے وہ جائر ہے ظالم کے معنی میں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابٍ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے عرض کر دیا سب سے آخری استاذ یہ احمد ابن اشقاب ہیں، اور 217 میں تالیف کا آغاز کیا، 217 میں تالیف کا آغاز کیا، لیکن اس سے پہلے تمام اسفار میں مشائخ وقت سے حدیث حاصل کر لی، اس لیے 217 میں یہ آخری استاد ہے۔ یہ رہتے تھے کوفہ میں، بعد میں فروکش ہوئے مصر میں، اور یہ مصری استاد ہیں ان کے، اور ویسے اس سند میں سارے ہی کوفہ کے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 23 ثلاثیات میں سے 19 وہ ثلاثیات ہیں جن میں سارے کے سارے راوی کوفہ کے ہیں۔ یہ روایت بھی سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے راوی کوفہ کے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں احمد ابن اشقاب یہ 3 نام ہیں لیکن تینوں آپس میں بھائی نہیں ہیں۔ احمد ابن اشقاب، محمد ابن اشقاب، علی ابن اشقاب، یہ تینوں بھائی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اتفاق ہے کہ تینوں کے والد کا لقب ہے اشقاب، احمد ابن اشقاب۔ تو یہ مصر میں رہنے والے، لیکن 217 ہجری میں سب سے آخری استاذ ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری ان سے حدیث لے کر امام بخاری نے تالیف کا آغاز کیا، 233 تک یہ 16 سال تک تالیف فرماتے رہے۔ به قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو عرض کر دی ہے، اہل عقل پرستوں کے خلاف
عقل پرستوں کو ایک چوٹ لگا دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میزان جو ترازو قائم کی جاوے گی اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور یہ 2 پلڑوں کے بارے میں بھی حاکم مستدرک میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 پلڑے اتنے وسیع ہوئیں گے کہ لو وضعت 7 سماوات والارض ومن فیہن لوسعها، اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وزن کیے جائیں تو بھی ایک پلڑے میں یہ سارا کچھ سما جائے۔ اسی لیے روایت میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مولا یہ ترازو تو ذرا دکھائیں، میں بھی یہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی یہ ترازو، اللہ کی ترازو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو گویا ہوئے دربار عالی میں التجا کہ مولا کریم من یقدر علی ملء کفۃ المیزان، اس میزان کے ایک پلڑے کو بھرنے میں کون قادر ہو سکتا ہے؟ تو بنی آدم کے سارے اعمال انبیاء کے بھی اگر لائے جائیں تو بھی یہ پلڑا نہ بھرے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو ایسے پلڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد، جب میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور کے صدقے برابر سے بھی عمل سے بھی اس کو بھر دیتا ہوں، اور میں اپنے بندے کے قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اس پلڑے کو بھر دوں گا۔ حدیثی بطاقہ آگے واضح ہے۔ تو ایسی ترازو کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ پہلی بات، یہ ترازو قائم کی جاوے گی، عقل میں آوے کہ نہ آوے، معراج جیسے ہوا، اللہ عقل میں آوے کہ نہ آوے، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی صفات موجود ہیں، عقل میں آوے کہ نہ آوے، غیب چیزیں ماننی ہیں۔ ایسا ہی قبر میں جو مراحل حدیثوں میں ہیں وہ یقینی ہیں، عقل میں آوے کہ نہ آوے، بعث ہوگا، عقل میں آوے کہ نہ آوے، ایمان لازم ہے، پل صراط عقل میں آوے کہ نہ آوے، ایمان لازم ہے، حساب کتاب بھی عقل میں آوے کہ نہ آوے، یہ ضرور یہ ایمان اس پر لازم ہے، تقدیر، اس کے علاوہ بہت کچھ۔ اسی طرح میزان یا عدل بھی عقل میں آوے کہ نہ آوے، ایمان لازم ہے، والوزن یومئذ الحق۔ اللہ نے بھی یہی اعتراض ختم کرنے کے لیے کہا، وزن کیا جانا روز حق یا روز قیامت برحق ہے۔ یہ حق لگا کر تمام عقل پرستوں کے اعتراضات وہ ختم کر دیے۔ جزاکم اللہ۔ تو پہلی بات میرے عزیزو، وقت زیادہ نہ ہو جائے، دوسری بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ روز قیامت پہلے انصاف قائم ہوگا۔ انصاف، قرنا نے، سینگ والی بکری نے بھی، اگر کسی طاقتور انسان نے بھی کسی کمزور انسان کو، اور بے سینگ بکری کو بھی اگر سینگ مارا ہے، بلا وجہ کے ٹھوکر ماری سینگ مارا ہے، روز قیامت اتنا انصاف ہوگا کہ اس بے سینگ بکری کو بھی لایا جائے گا، کہہ دیا جائے گا اب تجھے سینگ ہم دے دیتے ہیں، مار اس کو ٹھوکر، لے اپنا بدلہ۔ جب جانوروں، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب جانوروں میں کہ جن کو بعد میں مٹی کر کے دیا جائے گا، زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاوے گا، ان کے لیے جنت نہیں جہنم نہیں، تو اے انسان تو یہاں طاقت کے نشے میں فرعون بنتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری بات کہ قانون ہوگا، قانون عدل، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کون صالح اور کون کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ دو باتیں اب مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں، اصل نصیحت تو یہ فرما لیں گے۔ تیسری بات، بھئی اس قانون عدل کے بعد جو جاری ہوگا وہ اللہ کا قانون فضل ہوگا، وہ قانون فضل ہوگا۔
پہلے عدل ہوگا، برابر عدل ہوگا، ذرہ ذرہ، احادیث بے شمار ہے اس پر، لیکن اس کے بعد پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ اب میری رحمت ہوگی، وہ رحمت جس کے اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم 100 حصے کیے، ایک حصہ یہاں دنیا میں ہے، 99 حصے جو اللہ نے رکھے ہیں وہ کہاں؟ قیامت کے دن۔ وہ کب ہوں گے؟ وہ اسی قانون عدل کے بعد پھر 99 حصے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہہ دیں گے میری رحمت سے کرو سفارش، او محدثین کرو سفارش، او حفاظ کرو سفارش، او علماء کرو سفارش۔ اب یہ رحمت کا قانون ہوگا، قانون فضل ہوگا۔ 70,000 وہ جو الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، 3 صفات بیان کی ہے۔ فرمایا کہ یہ 70,000 اللہ کی رحمت ہی سے جائیں گے جنت میں، ہر 1000 کے پیچھے 1000 ہوگا، جنت میں جاویں گے۔ اللہ، پھر ایسے ہی مجرم آ جاویں گے جن کے پاس ایک نیکی ہوئے گی، کہے گا تیرے ایک نیکی کم ہوئے گی، کہا جائے گا ایک نیکی لاؤ جنت میں جاؤ گے۔ وہ جاوے گا، ڈھونڈتا پھرے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی مل جائے گا، وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا اس لیے، کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو ہی لے جا، میرے کام کی تو آنے کی نہیں۔ وہ شخص وہ نیکی لے کر آئے گا جس کے پاس ایک نیکی کی کمی تھی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ کہے گا مل گئی؟ ہاں جی۔ کس نے دی؟ فلاں، لاؤ فلاں کو۔ تم نے کیوں نیکی دی؟ یا اللہ میں نے کہا میرے بھائی کا تو کام آ جائے، میرے کا تو نہیں کہا اللہ فرمانے کہ میری رحمت سے تم دونوں جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا قانون ہوگا، تو یہاں فضل کا قانون ہوگا۔ اسی فضل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک فضل کا قانون، ایک وظیفہ میں بھی بتایا دیتا ہوں آخر میں۔ دیکھو اعمال روز قیامت وزن ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ دنیا میں اعمال بہتر بنانے کے لیے اخلاص، انما الاعمال بالنیات، یہ دنیا میں، لیکن آخرت میں یہی اعمال وزنی، اس کے لیے بیان فرمایا کہ یہ تسبیحات اپنا ورد زبان بناتے جاؤ، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تسبیحات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ، پسندیدہ تسبیحات کلمات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں، 2 جملے ہیں، مختصر ہیں کلمے، حبیبتان الی الرحمن، بہت محبوب ہیں رحمان کو، اور رحمان کا لفظ بھی لے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمان کی رحمت ہی یہ ہے، عمل بہت مختصر لیکن جزا کتنا؟ ایمان لا الہ الا اللہ پر اگر مرا، آخر میں زندگی بھر گناہ، آخر میں صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ایمان کی برکت سے کافر کے تمام کفر معاف ہو جاوے گا، اور آخر میں اس ایمان کی برکت سے جنت میں جائے گا۔ اور ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، 5 نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہے، یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے 50 بھی ہوتے ہیں تو میں اہتمام سے پڑھتا، 5 کی جگہ پر 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی یہ کلمات محبوب ہو جائیں۔ خفیفتان علی اللسان، اچھا یہ رحمان کو محبوب ہوں گے تو زبان پر بہت بھاری ہوں گے، پھر یہ ان پر عمل کرنا بہت بھاری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان میں 1 سیکنڈ بھی لگ جاتا ہے، صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگ جائیں گے زبان میں بولتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا آسان، کون سا مشکل ہے؟
ثقیلتان فی المیزان، اچھا جی زبان میں بہت ہلکے ہیں تو پھر ادھر ترازو میں وزن میں بھی بہت ہلکے ہوں گے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ پھر وزن میں بھی ہلکے ہوں گے جب زبان میں ہلکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمے ایسے پیارے ہیں کہ پورے ترازو کو بھر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہہ دیا کرو، تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ المیزان، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دو تو تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کو نور سے اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑے پیارے کلمے ہیں یہ تسبیحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بوڑھا ہے، بزرگ، بڑی عمر کا، سوٹی ہاتھ میں لیے کھس آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، اٹھ گئے فوراً، کہا بڑے میاں مجھے کہہ دیتے تو میں حاضر ہوتا، چنانچہ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں خود حاضری کی سعادت حاصل کرنے آئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بزرگوں کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بڑھاپے کی عمر ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں عموماً ایسی بیماریاں جو فالج قسم کے ہیں، یا آنکھوں پر بینائی پر اٹیک ہوتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، یا اور بیمار لقوہ الفالج اور اس قسم کی بیماریاں حملہ کرتی ہیں عموماً بڑھاپے میں۔ یا رسول اللہ کوئی وظیفہ ایسا بتلا دیجئے کہ بڑھاپے کی ان جو خطرناک موذی بیماریاں ہیں اس سے حفاظت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح استغفر اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرمایا بڑھاپے کے جو موذی امراض ہیں ان سے حفاظت ہو جاوے گی، ان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آج کے وائرس والے دور میں بھی جہاں اور اسباب کے تحت احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر اپنی جگہ پر ہے لیکن تدبیر بھی تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر پر بھی ایمان لازم اور ضروری ہے، اور تدبیر پر بھی ایمان لازم اور ضروری ہے، اور یہ تدبیر ہی ہے۔ کسی شر سے اور وبائی امراض سے بچنے کی حفاظتی تدبیر کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر میں بھی بیان فرمایا لا یورد الممرض علی المصح، کہ اگر کوئی بیمار ہو، نزلہ زکام والا ہو تو بھائی تھوڑا سا فاصلہ رکھ لو، تھوڑا اس سے احتیاط کر لو۔ یہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی۔ گھر سے نکلو تو پڑھ لو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، رواہ ابو داؤد۔ فرشتے کہتے ہیں کہیں گے ہدیتا و وقیتا و کفیتا، آج دن بھر تیرے لیے اللہ کافی ہو جاویں گے اور تو ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دیے جاؤ۔ پیاری دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دعا بس عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب بھی کوئی چیز مل جائے باہر کھانے وانے میں پڑھ لیا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، قطعاً نقصان نہیں پہنچاوے گا آج کے دور کے لیے۔ اس لیے یہ آخری حدیث پڑھنے پر میں طالبات کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سال بھر کی سالوں کی یہ محنت قبول فرمائے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے والدین عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت کو بابرکت بنائے، سعادتوں، خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں کا، نیک صالح زندگی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.